بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 نمبر درس محترم حضرات، الحمد شریف کا ترجمہ وغیرہ جو کچھ اس کے متعلق حدیث میں آئے ہیں، حدیث قدسی وہ بیان ہو گیا، اور الحمد شریف کے متعلق یہ بھی واضح ہو گیا کہ نماز میں پڑھے بغیر نماز ناقص رہ جاتی ہیں۔ آگے الحمد شریف کے متعلق جو خواص ہیں وہ یہاں سے حضرت مؤلف صاحب بیان فرما رہے، دیکھتے جائے۔ کہہ رہے کہ قال الحافظ ابن عبد الہادی، حافظ ابن عبد الہادی صاحب فرماتے ہیں، اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الاستعانۃ بالفاتحۃ علی نجاح الامور، ہر کام کو کامیاب بنانے کے لیے الحمد شریف کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگ لینا۔ اس کتاب کا یہ نام ہے اور اس کا یہ مقصد ہے، مانا جب کوئی کام آپ کو درپیش ہو، کوئی مشکل، کوئی حاجت، کوئی پریشانی، تو اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے یا کسی کام کو کامیاب بنانے کے لیے، کسی پرپز میں سکسیسفل ہونے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائے تو آپ الحمد شریف کو پڑھا کریں، اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے۔ اس کتاب کا یہ نام ہے الاستعانہ، مدد طلب کرنا، بالفاتحۃ، الحمد شریف کے پڑھنے سے، علی نجاح الامور، کاموں کے کامیاب ہونے کے لیے۔ اس کتاب میں یہ فرماتے ہیں، دیکھیں، کہہ رہے کہ احتج بعضهم، بعض علماء نے استدلال کیا ہے، دلیل لیا ہے، من هذا الحدیث، اس حدیث سے، علی انه ما قرأ احد الفاتحة لقضاء حاجت، علی اس بات پر کہ انه ما قرأ احد، اگر کوئی پڑھتا نہیں ہے، مانا یعنی جب کوئی پڑھ لیتا ہے الفاتحۃ، الحمد، لقضاء حاجت، کسی حاجت کی پورے ہونے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، وسأل حاجته، اور اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت مانگتا ہے، الا قضیت، مگر ضرور اس کی وہ حاجت قبول ہو جاتی ہیں۔ مانا جب کوئی الحمد شریف سے حاجت کے لیے پڑھتا نہیں ہے، دعا نہیں مانگتا، مگر جب پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وقد شاہدت انا من نجاح الامور بها امرا عظیما، آگے کہتے ہیں کہ وقد شاہدت، میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں نے زندگی کا تجربہ کیا، ابزر کیا، انا یعنی پی نفسی، بنفسی، میں نے خود بذات خود میں نے مشاہدہ کیا ہے زندگی بھر، من نجاح الامور بها، کہ الحمد شریف جب آپ پڑھیں گے نا، اس سے امور کامیاب ہو جاتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں، کام ادھوری نہیں رہتے۔ امر عظیم، ایک عظیم معاملہ اس میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ میں نے کیا ہے۔ فقل حاجت من الحوائج، بہت کم حاجت، فقل بہت کم، حاجت کوئی حاجت، من الحوائج حاجات میں سے، تعرض لی، جب مجھے درپیش ہو جاتی ہے، تعرض لی، جب مجھے درپیش ہو جاتی ہے، من الحوائج دنیاویہ، کوئی دنیاوی حاجت، والاخرویہ یا دینی اخروی حاجت، فاقرأها علیہا، میں الحمد شریف اس کے لیے پڑھتا ہوں، فاقرأها علیہا، میں اس کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ جب کوئی بھی حاجت مجھے دنیاوی یا اخروی درپیش ہو جاتی ہے نا، جب میں اس کے لیے الحمد شریف پڑھ لیتا ہوں، الا قضیت، مگر وہ پوری ہو جاتی ہے، ونجح امرها، اور معاملہ کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی کام پورا ہو جاتا ہے۔ وکم من حاجت، اور بہت سی حاجات، وکم من حاجت، یعنی ایسی بھی کوئی حاجت جس کے متعلق آپ کا خیال ہو کہ وہ نہیں ہوگی، تعثرت، کہ وہ بڑی مشکل ہو، تعثرت، مشکل ہو جاتی ہیں، واستدت طرقها، اور اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی ایسا کام درپیش ہو جاتے، کوئی حاجت، کوئی معاملہ کہ ظاہر میں ایسا لگتا ہے نا کہ سارے راستے بند نظر آ رہے ہوتے، سارے تالے دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وحال دونها الموانع، اور اس میں رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں، اس کام کے کرنے میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، روڑے ہوتے ہیں، روڑے اٹکے رہتے ہیں۔ وحال، حائل ہو جاتے ہیں، دونها، اس حاجت کے بیچ میں، راستے میں، الموانع، رکاوٹیں، ان اگر رکاوٹ والی بھی کوئی حاجت نہ، سخت سے سخت کام ہو، فقرأتها لنجاحها،
جب میں الحمد کو پڑھ لیتا ہوں اس کی کامیابی کے لیے، فقضیت وعادت اتم ما کانت، تو حاجت پوری ہو جاتی ہے، وعادت لوٹ آتی ہیں، اتم ما کانت مکمل طور پر پہلے کی طرح، یعنی اگر کوئی کام بگڑ گیا ہو تو پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَكَم من امر، کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی زندگی کا کوئی کام، تعثر جب مشکل ہو جاتا ہے، گراں ہو جاتا ہے، فقرأتها له، جب میں الحمد کو پڑھ لیتا ہوں اس کے لیے، فتقشعت غیومه، تو اس کے کالے بادل چھٹ جاتے ہیں، فتقشعت چھٹ جاتے ہیں، غیومه اس کے کالے بادل، گٹٹوف اندھیرے ہٹ جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں، وزالت سحبه، اور زائل ہو جاتے ہیں اس کے بادل، وانارت شموسه، اور اس کی سورج پر نور ہو جاتے ہیں، جیسے سورج بادلوں میں گرا ہوا تو روشنی نہیں ہوتی نا، نیچے نہیں آتی روشنی، وانارت شموسه، شموس شمس کی جمع، شمس مانا سورج، کہ اس کی سورج کیا ہو جاتے ہیں، تیز ہو جاتے ہیں، اس کی روشنیاں اور تیز ہو جاتی ہیں۔ وَكَم مِّنْ أَمْرٍ، اور بہت سے کام، أَهَمَّ تَنَاوُلُهُ، اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، أَهَمَّ تَنَاوُلُهُ، اس کا کرنا پڑ جاتا ہے، یعنی اس کا کام بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تو کر نہیں پڑتا ہے مگر کر نہیں پاتا آدمی، تو ایسے موقع پر فَأَنْسَتْ الْمَقَدِيرُ قِرَاءَتَهَا، تو تقدیر جو ہے آدمی کو بلا دیتی ہے اس کا پڑھنا، یعنی آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ ایسے موقع پر دیکھے کتنی آسان صورت ہے، مگر آدمی کو تو یہ اندازہ نہیں ہوتا نا ہم کیا کرے، ایسے موقع پر آدمی پریشانی میں راستہ کھو جاتا ہے۔ فَأَنْسَتْ الْمَقَدِيرُ، تقدیر بلا دیتی ہے، قراءت اس کا پڑھنا، لِتَنَاوُلِهِ اس کام کے ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے، ہو جانے کے لیے، بعد ان مدت الید الاخذہ، بعد اس کے کہ بعد ان مدت الید کے ہاتھ دراز کیا جاتا ہے، لأخذہ اس کے لینے کے لیے، جب کسی کام کے لینے کے لیے جب ہاتھ دراز کیا جاتا ہے، مانا جب کوئی معاملہ آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں، ہاتھ ڈال لیتے ہیں اس میں، اس کے بعد بھی آدمی کو بھول جاتا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، حالت الحجب بینہا و بینہ، حائل ہو جاتے ہیں پردے، حالت حائل ہو جاتے ہیں، الحجب پردے، حجاب رکاوٹ، حجاب حاجب کی جمع بھی ہے حجب، مانا رکاوٹ، بہت سے موانع دنیا میں ہوتے ہیں، بینہا و بینہ اس کی بیچ اور کام کی بیچ، یا اس فاتحے کے پڑھنے کی بیچ، واختطفا اور اچک لیا جاتا ہے، بعد ان توصل الی الید، بعد اس کی کہ وہ چیز ہاتھ آ جاتی ہیں، یعنی بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں چیز آ رہی ہوتی ہے لیکن ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے کوئی ریکارڈ بیچ میں کہ گویا وہ کام یا چیز آپ کے ہاتھ سے اچک لی جاتی ہے، چھن جاتی ہیں، فَأَصْبَحَ لَا يُرَى لَهُ اثر، ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نظر نہیں آتا، جو چیز آپ کر رہے تھے یا کام کر رہے تھے اس کا اثر ہی آپ سے جو ہے غائب ہو جاتے ہیں، وَلَا يُدْرَ كَيْفَ ذَهَبَ، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو جاتا کہ وہ کیسے گیا، تو اس طرح سے کام بھی اس کے ساتھ پوری ہو جاتے ہیں، یا کوئی مصیبت کہ وہ جو ہے بہت آپ کو پریشان کر دیتی ہیں، جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہاں، وہ مصیبت تو ہٹ ہی جاتی ہے، اس کا اثر بھی بعد میں نہیں دکھائی دیتا، آپ کو حیرانی ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ تو کروڑوں کا مسئلہ تھا، حل ہونے والا نہیں تھا، مگر اللہ نے بہت کم چیز سے، بہت ہی چھوٹی مدد سے حل کروایا، تو اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ وہی سورۃ عظیمہ، یہ بہت بڑی سورت، اس کو ہلکا مت لینا کہ کوئی ہلکی سورت آپ کو لگے، عظیم سرمایہ ہے، بیش بہا خزانہ ہے، فعلیک رحمک اللہ، اے پڑھنے والے اللہ پر رحم فرمائے، اللہ پر رحم کرے، بالاکثار منہا، زیادہ زیادہ پڑھ لینا اس سورت کو، علی اموری کا، اپنے کاموں کے لیے، فعلیک آپ پر لازم ہے، رحمک اللہ، اللہ پر رحم فرمائے، بالاکثار منہا،
یہ صورت پڑھا کرو زیادہ زیادہ علی امورک اپنے کاموں کے لیے، و حوائجک اپنی حاجات کے لیے، و ادوائک اپنی بیماریوں کے لیے، ادوا بیماریاں، و مہمات ایک اپنے اہم کاموں کے لیے، وہ کل ما عرض لکا زندگی میں جو بھی آپ کو پیش آ جائے اس کے لیے پڑھا کرو، تو انشاءاللہ وہ کام آپ کے حل ہو جائیں گے۔ وتأمل ذالک، اور اس پر اچھی طرح سے دھیان دینا، تأمل کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، تجد من ہو، اس سے آپ پائیں گے ما یظہر لکا، جو آپ کو ظاہر ہو، درپیش ہو، وہ سب کچھ آپ پائیں گے۔ وہی صورت، یہ کسی صورت فضائلها کثیرہ، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، واسرارها لا تحصى، اس کے راز بے شمار ہے، واسرارها، اس کے راز، لا تحصى بے شمار ہے، احصاء اس کا نہیں کیا جا سکتا، یہ بڑی پر اسرار صورت ہیں، اس میں بہت زیادہ بھید ہیں، راز ہیں۔ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ الْجَوْهَرَ أَرْبَابُ، مگر بعض زندگی کی یہ ہیں کہ جب کبھی آپ سوچ لینا آپ کو نظر آئے گا کہ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ، جانتا ہے الجوہر، جوہر کو، جوہر کو کون جانتا ہے؟ جوہر کی قیمت، قدر جوہر، قدر جوہر، جوہری میں شناسد، قدر زر زرگر شناسد، کوئی بات ہے نا، قدر زر زرگر شناسد، قدر جوہر جوہری، قدر گوہر گوہری، من سونے کا جو قدر ہے وہ تو زرگر کو پتہ ہوتا ہے، سونار کو ہوتا ہے، ہر چیز کا جو ہے نا اس کی جو ویلیو ہوتی ہے، قدر و قیمت، اس کا اس کے اپنے خاص ماہر لوگ جانتے جو اس کے ہنر والے ہونا، ہر آدمی نہیں جانتا۔ انما و انما یعرف، یقیناً جانتا ہے الجوہر اربابہ، اس کے جو ارباب ہوتے ہیں، ہنر والے ہوتے ہیں، اس کی پہچان والے ہوتے ہیں، والمسکن اصحابہ، اچھے گھر کی قدر جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں نا، جو گھر کی قیمت سے واقف ہو، والمعلمہ، اور کسی جگہ یا کسی علامت کو جو ہے اس کی قدر کو کون جانتے؟ طلابہ، ڈھونڈنے والے، طالب۔ وباللہ الاستعانہ، اللہ سے ہماری مدد طلب ہے، ہم طلب کر رہے ہیں مدد، وہ ولی التوفیق، وہ ولی التوفیق، وہ توفیق دینے والے ہیں۔ تو محترم حضرات، سے آپ کو ترجمہ وغیرہ سب کچھ ہو گیا، مطلب بھی واضح ہو گیا۔ تو زندگی میں جب کوئی بھی کام آپ کو درپیش ہونا یا ہمیں درپیش ہو تو اس کے حل کے لیے جو ہے نا ہم ادھر ادھر بھاگتے، کسی عامل کے پاس، کسی تعویذ وغیرہ کے لیے یا دم درود وغیرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر فاتحہ شریف آپ پڑھ لیں، فاتحہ شریف براہ راست اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے آپ کوئی حاجت حل کروا رہے ہیں، وہی جو ہے سب کچھ حل کرنے والے نا، اللہ قاضی الحاجات ہے، حاجات کو حل کرنے والی، پوری کرنے والے اللہ ہیں، مشکلات کو، بلیات کو دور کرنے والے اللہ تعالی ہیں۔ اور ایک ایسا خاص خزانہ ہے جو ہر کسی کے پاس موجود ہے نا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی زندگی کا معاملہ درپیش ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی کام، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ، کسی بھی کام میں، اس کے لیے آپ الحمد شریف پڑھا کرے۔ اور ایسا نہیں کہ بس آپ نے ایک بار پڑھ لیا بس ہو گیا پھر کام نہیں ہوا۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ زیادہ زیادہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، زیادہ زیادہ آپ جب پڑھیں گے نا تو اس کا اثر جو ہے آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ جیسے پانی کا ایک قطرہ بھی اگر کسی جگہ گرتا ہے نا تو پہلی مرتبہ میں ادھر سوراخ نہیں ہوتا، نو ادھر جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، گڑھا بنا لیتا ہے۔ پانی کا قطرہ گرتے 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 گز تک جو ہے ادھر وہ اپنا اثر دکھا لیتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم الحمد شریف کو ہر کام کے لیے پڑھیں گے نا، بار 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 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، نہیں ہوا پھر 7 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 3 مرتبہ پڑھ دے، مشکل نہیں، کوئی خاص عدد اس میں ضروری نہیں ہے۔ جب بھی کوئی کام آپ کو درپیش ہو یا کوئی حاجت ہو یا کوئی بیماری ہو، اس کے لیے آپ پڑھ یا مریض پڑھ لیا خود اپنے لیے، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف دے کے خود حدیث میں آیا ہے، اور خود قرآن کریم میں بھی ہے کہ یہ شفا ہے قرآن کریم۔ اور ایک خاص صورت قرآن کریم کے بیس ہیں، ام القرآن، اساس قرآن ہے۔
اس کے بہت سارے راز ہیں، خصوصیات ہیں، جس کا ہمیں احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، مگر عمل کی بات یہ ہے نا کہ ہر کام کے لیے ہم اس کو پڑھ لیں، یہ اس کے لیے دوا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ بھی کسی کا علاج نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ علاج نہیں کروا سکتا، علاج بھی کروا سکتے ہے، باقی کام بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس سب سے پہلا گر ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔